بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے واقعات پر بیان ہو رہا تھا۔ حضرت سلطان باؤ نے حضرت شاہ حبیب قادری کی خدمت میں رہنے کا ارادہ کر لیا اور حضرت شاہ حبیب قادری کے فرمان کے مطابق خانقاہ میں مقیم ہو گئے۔ آپ نے اپنے روز خدام سے مشق لی اور دریا پر جا کر وہ مشق بھری اور پانی لا کر مسجد کا حمام بھر دیا، پھر مشق کے بچے ہوئے پانی سے مسجد کا سینٹ دھو ڈالا۔ خانقاہ کے دیگر درویش حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا ان کے گوش گزار کیا کہ کس طرح اس جوان نے ایک ہی مشق سے حمام بھی بھر دیا اور مسجد کا سین بھی دھو ڈالا۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے جب حضرت سلطان باؤ کی اس کرامت کے متعلق سنا تو کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا کہ اس جوان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت سلطان باؤ کو جب مرشد پاک کا حکم ملا تو حاضر خدمت ہوئے اور مؤدبانہ سلام عرض کیا۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے دریافت کیا، کیا تمہارے پاس دنیاوی مال موجود ہے؟ حضرت سلطان باؤ نے عرض کیا، حضور مجھے اپنے والد بزرگوار کی جانب سے وراثت میں ایک جاگیر ملی ہے۔ حضرت شاہ حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیاوی مال کے ہوتے ہوئے تمہیں یکسوئی حاصل نہ ہو سکے گی، پہلے تم دنیاوی مال سے فارغ ہو کر آؤ تاکہ تمہیں یکسوئی حاصل ہو۔ حضرت سلطان باؤ نے حضرت شاہ حبیب قادری کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے شور کوٹ واپسی کا سفر اختیار کیا۔ حضرت سلطان باؤ شور کوٹ روانہ ہوئے۔ ابھی آپ راستہ میں ہی تھے کہ آپ کی والدہ حضرت بی بی راستی کو بذریعہ کشف آپ کی آمد کا علم ہو گیا اور وہ آپ کے آنے کا مقصد جان گئیں۔ انہوں نے چاروں بہوؤں کو طلب کیا، ان سے کہا اپنا زیور اور نقدی محفوظ کر لو۔ بہوؤں نے گھبرا کر حضرت بی بی راستی سے دریافت فرمایا کہ آپ ہمیں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں اور ہمارے مال کو ایسا کون سا خطرہ لاحق ہے؟ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، میرا بیٹا اور تمہارا شوہر باہو آ رہا ہے۔ بیویوں نے یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، تمہارے لیے خوش ہونے کا مقام نہیں ہے کہ وہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور تمہارے پاس موجود زیور اور نقدی محفوظ نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو کی بیویاں اگرچہ دیندار تھیں مگر وہ تارک دنیا نہ تھی، اس لیے زیورات اور نقدی کے یوں جانے پر پریشان ہو گئی۔ حضرت بی بی راستی نے ان کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے فرمایا، اگر تم میری بات پر عمل کرو گی تو یہی مال کل تمہارے کام آئے گا۔ حضرت سلطان باہو کی بیویوں نے دریافت کیا کہ وہ اپنا زیور اور نقدی کو کس طرح محفوظ کر سکتی ہیں۔ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، تم زیور اور نقدی کو ایسی جگہ دفن کر دو جہاں باہو کی نگاہ نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ چاروں بیویوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت سلطان باہو گھر پہنچے تو والدہ معاہدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حضرت بی بی راستی نے پوچھا، تم اتنی جلدی لوٹ آئے، کیا تمہیں مرشد کامل مل گیا؟ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے عرض کیا، مرشد کامل تو مل گئے مگر انہوں نے بیعت سے قبل ایک شرط رکھی ہے۔ حضرت بی بی راستی نے پوچھا کہ وہ کیا شرط ہے؟ حضرت سلطان باہو نے عرض کیا، مرشد پاک کہتے ہیں پہلے تم دنیاوی مال سے چھٹکارا پاؤ پھر تمہیں بیعت کروں گا۔ حضرت بی بی راستی نے بیٹے کی بات سنی تو کہا، تم پر اپنے مرشد کا حکم ماننا واجب ہے، تم ان کے حکم پر عمل کرو۔ حضرت سلطان باہو نے گھر میں نگاہ دوڑائی تو اپنے نو مولود بیٹے حضرت سلطان نور محمد پر نگاہ پڑی جو پنگھوڑے میں سو رہے تھے اور ان کی انگلی میں نظر باد سے بچنے کے لیے سونے کی انگوٹھی پہنائی گئی تھی۔ آپ نے اس کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری اور اس کو گھر سے باہر گلی میں پھینک دیا اور پھر بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، گھر میں جو زیورات اور نقدی موجود ہے وہ لے آؤ تاکہ میں دنیاوی مال سے چھٹکارا پا سکوں۔ بیویوں نے جب حضرت سلطان باہو کی بات سنی تو گھبرا گئی مگر حضرت بی بی راستی کے کہنے کے مطابق خاموش رہیں۔ حضرت بی بی راستی نے حضرت سلطان باہو کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، گھر میں زیورات اور نقدی کہاں سے آئی؟ حضرت سلطان باہو نے والدہ کی بات سنی تو عرض کیا، آپ کا فرمانا بجا مگر مجھے گھر میں مال کی بو آتی ہے۔ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، اگر تمہیں مال کی بو آتی ہے تو پھر خود ہی مال کو تلاش کر لو۔ حضرت سلطان باہو نے گھر میں زیورات اور نقدی کی تلاش شروع کر دی، پھر انہیں زیور اور نقدی گھر کے ایک کونے میں زمین میں دبائے مل گئے۔ آپ نے تمام زیور اور نقدی گھر سے باہر پھینک دی اور پھر والدہ معاہدہ سے اجازت لے کر دوبارہ حضرت شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل دیے۔ حضرت سلطان باہو حضرت شاہ حبیب قادری کے حکم کے مطابق اپنا تمام مال اٹھانے کے بعد ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے آپ کو دیکھا تو فرمایا، تم دنیاوی مال سے تو فارغ ہو کر آ گئے مگر ان بیویوں کا کیا کرو گے؟ تم اللہ کے حقوق ادا کرو گے یا پھر اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرو گے؟ حضرت سلطان باہو نے عرض کیا، حضور آپ جیسا حکم فرمائیں گے ویسا ہی ہوگا۔
حضرت شاہ حبیب قادری در حقیقت حضرت سلطان باہو کا امتحان لے رہے تھے۔ ابھی تک آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ شاہ حبیب قادری نے آپ کو بیوی کو متعلق فرمایا کہ وہ رائے حق میں تمہارے پاؤں کی زنجیریں ہیں، تم پہلے ان زنجیروں سے آزاد ہو کر آؤ، پھر تمہیں بیعت کروں گا۔ حضرت سلطان باہو ایک مرتبہ پھر حضرت شاہ حبیب قادری کے حکم پر عمل کرنے کے لیے شور کو روانہ ہوئے، اور آپ اس وقت رائے حق کی طلب میں اس قدر مست تھے کہ آپ کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ حضرت سلطان باہو حضرت شاہ حبیب قادری کی بارگاہ سے نکلے اور شور کوٹ کی جانب روانہ ہوئے تو والدہ معاہدہ حضرت بی بی راستی کو بذریعہ کشف آپ کی آمد کی اطلاع اور آپ کے ارادہ کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے اپنی چاروں بہوؤں کو ایک مرتبہ پھر بلایا، ان سے فرمایا، میرا بیٹا تم سے ہمیشہ کے لیے اپنا تعلق ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جس طرح اس نے مال سے پیچھے چھڑایا ہے، اسی طرح وہ تم سے بھی پیچھے چھڑانا چاہتا ہے، لہذا تم ہوشیار رہنا، اور جب وہ آئے تو تم میرے پیچھے چھپ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رائے حق کی مستی میں سرشار ہو کر تمہارے حق میں کوئی شرعی بات نہ کہہ دے، یعنی کہیں تمہیں طلاق نہ دے دے۔ حضرت سلطان باہو کی بیویوں نے جب حضرت بی بی راستی کی بات سنی تو پریشان ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، تم میرے پیچھے چھپ جاؤ، باہو کسی بھی لمحے یہاں پہنچنے والا ہوگا۔ چاروں بہویں حضرت بی بی راستی کے فرمان کے مطابق آپ کے پیچھے چھپ گئیں۔ اس دوران حضرت سلطان باہو گھر میں داخل ہوئے اور والدہ معاہدہ کو سلام کیا۔ حضرت بی بی راستی نے جب بیٹے کو دیکھا تو کہا، باہو میں جانتی ہوں کہ تو یہاں کس ارادے سے آیا ہے۔ حضرت سلطان باہو جانتے تھے کہ ان کی والدہ صاحب کشف خاتون ہے اور وہ ان کی آمد کے مقصد سے بخوبی آگاہ ہیں، اس لیے آپ نے عرض کی، مرشد پاک کا یہی حکم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے پاؤں کی زنجیریں کاٹ کر ان کے پاس آؤں۔ حضرت بی بی راستی نے جب حضرت سلطان باہو کی بات سنی تو فرمایا، بات حقوق ادا کرنے کی ہے جو تمہارے ذمہ ہے۔ اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے اور اپنے تمام حقوق معاف کر دے تو تم ان کے حقوق کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤ گے، لیکن جو حقوق تمہارے ذمہ ہے وہ قائم رہیں گے۔ اگر تم کامل مرشد کی تلاش میں کامیاب ہو کر لوٹو تو ٹھیک، مگر نہ تمہیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے واپسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو نے جب والدہ معاہدہ کی بات سنی تو اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لو کہ تم نے اپنے حقوق معاف کر دیے تو میں تمہیں طلاق دیے بغیر خاموشی سے لوٹ جاؤں گا۔ چاروں بیویوں نے ایک زبان ہو کر اپنے تمام حقوق آپ کو معاف کر دیے اور آپ والدہ معاہدہ سے اجازت لے کر دوبارہ حضرت شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو جب بیوی کے حقوق سے آزادی کے بعد حضرت شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جب آپ کو ثابت قدم پایا تو سلسلہ عالیہ قادری میں بیعت سے سرفراز فرمایا اور بھرپور توجہ فرمانے کے بعد ریاض کیا، باہو کیا دلی مراد پا لی؟ حضرت سلطان باہو نے عرض کیا، حضور جو مقامات آج مجھ پر منکشف ہو رہے ہیں وہ میرے پگوڑے میں ہی مجھ پر منکشف ہو چکے ہیں۔ حضرت سلطان باہو کی بات سن کر حضرت شاہ حبیب قادری نے آپ کی آزمائش کا فیصلہ کیا اور آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو بھی مرشد کے پیچھے روانہ ہوئے اور مرشد پاک کے پیچھے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ اس جگہ پر آپ نے اپنے مرشد کو بوڑھے آدمی کی صورت میں دیکھا جو بیلوں کی جوڑی لیے ہل چلا رہا ہے۔ آپ نے اپنے کندھے پر فرقہ پوشوں کی مانند کمبل لپیٹا اور درویش کی سی صورت میں اپنے مرشد پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، حضور آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ آرام فرمائیں، حال میں چلاتا ہوں۔ حضرت شاہ حبیب قادری یہ سنتے ہی اپنی اصلی صورت میں لوٹ آئے اور اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان باہو بھی اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو اور حضرت شاہ حبیب قادری اپنی اصلی صورت میں لوٹ آئے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چل دیے۔ اچانک حضرت شاہ حبیب قادری پھر ایک دم نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو بھی ان کے پیچھے غائب ہو گئے۔ آپ نے اس مرتبہ اپنے مرشد کو ہندوؤں کے ایک بازار میں دیکھا اور اس وقت وہ ایک ہندو برہمن کے روپ میں تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں برتن تھا جس میں زعفران اور دیگر رنگ بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا مرشد پاک بازار میں موجود ہندوؤں کے ماتھے پر تلک لگا رہے تھے۔ آپ نے بھی اپنا حلیہ بدلا اور ایک ہندو نوجوان کی شکل اختیار کر کے ایک دکان پر بیٹھ گئے۔ حضرت شاہ حبیب قادری کا گزر ادھر سے ہوا تو آپ مرشد کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، بابا میری پیشانی پر بھی تلک لگائیے۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے آپ کی بات سنی تو اسی وقت اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بھی اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے سلطان باہو کا ہاتھ پکڑا اور ایک جانب چل دیے۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا کہ حضرت شاہ حبیب قادری چلتے چلتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو نے بھی مرشد کی پیروی کی اور ان کو پیچھے پیچھے چل دیے۔ اس مرتبہ حضرت شاہ حبیب قادری ایک اسلامی شہر میں موجود تھے اور ایک غیر معروف مسجد میں کم سن بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت شاہ حبیب قادری اس مرتبہ اپنی اصلی شکل میں موجود تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلطان باہو نے کم سن بچے کی شکل و صورت اختیار کی
اور قاعدہ پکڑ کر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا شیخ مجھے بھی سبق پڑھائیے۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے آپ کو پہچان لیا اور ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر تشریف لائے اور پھر اپنے گاؤں کی جانب چل دیے۔ حضرت شاہ حبیب قادری اپنی خانقاہ میں لوٹے تو حضرت سلطان باہو سے فرمایا، باہو تم جس نعمت کے حقدار ہو وہ ہمارے امکان سے باہر ہے۔ حضرت سلطان باہو نے مرشد کی بات سنی تو عرض کیا حضور میں کہاں جاؤں؟ حضرت شاہ حبیب قادری نے فرمایا حق تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس نے تقدیر میں لکھ دیا، اور جو کچھ وہ چاہے وہی ظہور پذیر ہوگا۔ پھر حضرت شاہ حبیب قادری نے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سے فرمایا تم دہلی چلے جاؤ، وہاں میرے مرشد حضرت سید عبدالرحمن قادری موجود ہیں، وہ شاہی منصبدار ہیں، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ آپ نے مرشد پاک کا فرمان سنتے ہی دہلی جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے اپنے ایک مرید حضرت سلطان حمید کو آپ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ حضرت سلطان باہو دہلی کی جانب روانہ ہوئے تو راستہ میں ایک مجذوب شخص ایک جانب سے نمودار ہوا، اس نے آتے ہی لکڑی کی ایک کالی ضرب حضرت سلطان حمید کی پشت پر ماری، جس سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ وہ مجذوب دوبارہ ضرب لگانا چاہتا تھا کہ آپ تیزی سے آگے بڑھے اور مجذوب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجذوب نے غصے سے آپ کی جانب دیکھا اور جلالی لہجے میں بولا ہمارے راستے سے ہٹ جا اور ہمارے کام میں مداخلت نہ کر۔ آپ نے فرمایا ہم درویش اہل صحب ہیں اور اہل سنت والجماعت ہیں۔ جیسے ہی اس سلطان باہو کے زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مجذوب نے اپنا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے کیا اور خاموشی سے ایک جانب چلا گیا۔ آپ نے سلطان حمید کو ہوش دلائی جو بدستور زمین پر پڑے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب سلطان حمید سکر سے صاحب کی طرف لوٹے تو آپ نے فرمایا اگر وہ تمہیں دوسری مرتبہ مار دیتا تو تم یوں ہی جذب کی حالت میں رہتے اور پھر ہم تمہیں مستی سے ہوش میں نہ لا سکتے تھے۔ حضرت سلطان باہو اور حضرت سلطان حمید عازم سفر ہوئے، منازل پر منازل طے کرتے دہلی پہنچے۔ حضرت سید عبدالرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل اس وقت عروج پر تھی۔ اس وقت محفل میں مریدین، خدام اور عقیدت مند صف باندھے تشریف فرما تھے۔ حضرت سید عبدالرحمن قادری کی زبان سے اسرار و معانی کی بارش ہو رہی تھی اور حاضرین پر وحدانی کیفیت طاری تھی۔ اچانک حضرت سید عبدالرحمن قادری نے واز روک دیا اور ایک خادم سے فرمایا فلاں مقام پہ اس حلیہ کا ایک درویش پہنچا ہے، اسے نہایت احترام کے ساتھ ہمارے پاس لے آؤ۔ حاضرین محفل حیران تھے کہ آخر وہ کون سا بزرگ ہے جن کی میزبانی اس طرح کی جا رہی ہے۔ محفل میں موجود ہر شخص اس بزرگ کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ پھر وہ خادم سلطان العارفین حضرت سلطان باہو اور حضرت سلطان حمید کے ہمراہ خانقاہ میں داخل ہوا۔ آپ کے چہرے مبارک سے شان ولایت ظاہر تھی، مگر جو صاحبان نظر نہیں تھے انہوں نے آپ کو ایک معمولی درویش سمجھا۔ حضرت سلطان باہو دہلی میں اپنے دادا مرشد حضرت سید عبدالرحمن قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا تو حضرت سید عبدالرحمن قادری نے سلام کا جواب دیتے ہوئے آپ کا ہاتھ پکڑا اور خلوت میں لے گئے۔ حضرت سید عبدالرحمن قادری نے خلوت میں جاتے ہی آپ کو آپ کا روحانی حصہ عطا فرمایا اور خانقاہ سے اسی وقت رخصت کر دیا۔ حضرت سلطان باہو دادا مرشد حضرت سید عبدالرحمن قادری سے رسول فیض کے بعد جب خانقاہ سے باہر ہے تو دہلی شہر کی گلیوں اور بازاروں میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس دن جمعہ کا روز تھا اور آپ جس خاص وہاں پر نگاہ ڈالتے وہ تھوڑی دیر میں ہی خدا رسیدہ ہو جاتا۔ شہر میں ہر جانب شور مچ گیا اور طالبان حق کا ہجوم اس قدر بڑا کہ راستے بند ہو گئے۔ حضرت سید عبدالرحمن قادری کے مرید خدام شہر کسی کام سے آئے، انہوں نے جب ہجوم دیکھا تو صورتحال کا جائزہ لے کر حضرت سید عبدالرحمن قادری کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ سیدی شہر میں ایک ولی اللہ آیا ہے جو اپنی توجہ سے عام مخلوق میں عشق الہی کی شمع روشن کرتا ہے اور اس کے روحانی فیض کی شہرت خوب ہے۔ حضرت سید عبدالرحمن قادری نے دریافت کیا کہ اس درویش کی رہائش شہر میں کس جگہ ہے؟ خدام نے عرض کیا کہ حضور اس درویش کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں، وہ دہلی کے بازاروں میں گھومتا ہے اور کھڑے کھڑے معرفت کی دولت لٹاتا ہے۔ حضرت سید عبدالرحمن قادری نے فرمایا دریافت کرو کہ وہ درویش کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ خدام حکم ملتے ہی دوبارہ بازار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں ہجوم کے درمیان میں اس درویش کو دیکھا۔ اس درویش تک پہنچنا دشوار تھا۔ خدام نے بڑی مشکل سے اس تک پہنچنے کی جگہ بنائی۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو وہی درویش ہے جسے مرشد پاک نے آج ہی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے واپس جا کر حضرت سید عبدالرحمن قادری کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سلطان باہو کے متعلق بتایا۔ حضرت سید عبدالرحمن قادری رنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے خدام سے فرمایا اسے فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت سلطان باہو جب دادا مرشد کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو حضرت عبدالرحمن قادری نے فرمایا ہم نے تمہیں نعمت خاص سے نوازا اور تم نے اس خاص نعمت کو عام کر دیا۔ آپ نے عرض کیا سیدی جب کوئی بوڑھی عورت بازار سے روٹی پکانے کے لیے توا خریدتی ہے تو اسے بجا کر دیکھتی ہے کہ وہ کیسا کام کرے گا۔
اسی طرح جب کوئی کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر دیکھ لیتا ہے کہ اس میں مطلوبہ لچک موجود ہے یا نہیں۔ مجھے جو نعمت عظمیٰ آپ سے ملی، میں اسی کی آزمائش کر رہا تھا کہ اس فقیر کو جو نعمت عطا ہوئی ہے اس کی ماہیت کیا ہے۔ حضرت سید عبدالرحمن قادری نے جب آپ کی بات سنی تو خوش ہوئے اور انہیں مزید فیوز و برکات سے نوازا۔